تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اچھا، میں نے بات کی تھی آپ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے قباء میں آئے۔ قباء کتنے دن ٹھہرے؟ مورخین کے الگ الگ ہیں کہ اتنے دن ٹھہرے، اتنے دن ٹھہرے، اتنے دن ٹھہرے، لیکن میں 8 9 9 10 اور اس کی 2 کی بات کرتا ہوں، 9 یا 10۔ یہ میری تاریخ نہیں ہے، بس ویسے یہ اس کا شواہد ہے، یہ اس کا شواہد ہے، ان کو ملا کے پھر ایک نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ اچھا، بہرحال یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اب آپ وہاں سے جمعے والے دن چلے اور آپ کو یہ پتہ تھا کہ آج جمعہ ہے۔ مکہ مدینہ طیبہ اور قباء میں اس وقت کا جو فاصلہ تھا نا، وہ 3 کلومیٹر کا تھا۔ اچھا، اب جب آپ اسلم قبیلہ تھا ایک، وہ لوگ تقریباً مسلمان ہی تھے، تو وہاں جب آپ پہنچے نا تو آپ نے کہا بھی تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہاں پر جمعہ پڑھایا۔ بولو کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نے وہاں پر جمعہ پڑھایا، اور اس سے پہلے جو لوگ دوسری جگہ مسلمان ہو گئے تھے نا، انہوں نے جواسہ بستی میں جمعہ پڑھایا۔ یہ 2 باتیں یاد رکھ لو۔ تمہارے سے پوچھے، کوئی آدمی پوچھے، او جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کون سی کس وقت پڑھایا تھا؟ ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھا کرو۔ جواسہ بستی میں سب سے پہلے جمعہ ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء پہنچے۔ قباء سے پھر جمعے والے دن آپ چلے اور آگے آگے آئے، ایک بستی چھوٹی سی، وہاں آپ نے کہا بھی یار یہاں جمعہ پڑھ لو۔ اچھا، اب وہ لوگ جو تھے نا مدینے والے، اس وقت مدینہ نہیں تھا، یثرب تھا، مدینے کا نام یثرب تھا۔ اچھا، یثرب والے اب انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں نے جو کچھ میں نے پڑھا ہے نا، وہ جس راستے سے آپ جا رہے تھے نا، یعنی مدینے میں داخل ہونا تھا، اس کے قریب ایک جگہ ہے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ جہاں لوگ ہم جاتے ہیں الوداع کرنے کے لیے، وہاں سارا دن پہلے دن سے، یعنی جمعے کے بعد سے بھی وہاں لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے نا یہ کیا کہ جو گھر آپ کے راستے میں آتے تھے نا، انہوں نے وہ اپنے گھر سجانے شروع کر دیے، اور پھر وہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ جو ہے نا، جس کو وداع کی جگہ کہتے ہیں، وہاں پر لڑکیوں نے نا ایک گانا گایا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ چھوٹی بچیوں نے۔ اب آگے آپ جا رہے تھے نا، اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ مدینہ یثرب میں داخل ہوئے نا، تو ہر ایک آدمی نے اپنی اپنی گنجائش کے مطابق اپنا گھر سجایا ہوا تھا، اور وہ باہر کھڑا ہوا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے نا، تو کہتے جناب میرے گھر ٹھہریں، میں یوں ہوں، میں یعنی میں آپ کی خدمت کروں گا۔ اچھا، کئی لوگوں نے جب یہ بات کی نا، تو پھر آپ نے فرمایا دیکھو میری یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ معمورہ ہے،
معمورہ کا مطلب اس کو حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، جہاں اس نے ٹھہرنا یہ ٹھہر جائے گی، اس کو نہ چھیڑو، میں اس کو نہیں روک سکتا۔ لو جناب، جہاں اس وقت مسجد شریف ہے نا، وہاں جا کے نا اونٹنی نے تو بیٹھ گئی۔ اچھا، یہ جو حضرت ابو ایوب انصاری ہے نا، اس نے بڑی چلاکی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے اترے، انہوں نے تو آپ کا پلان نہیں اٹھا لیا، وہ اپنے گھر لے گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو ایوب انصاری اب میرا پلان لے گئے، تو آپ نے کہا پھر میں تو اپنے پلان کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ سب سے پہلا بڑا مسئلہ وہاں پر کیا بنا کہ مسجد کی تعمیر، اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسجد کی تعمیر۔ چونکہ مکہ معظمہ میں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں تھی، اس لیے آپ نے کہا بھی یہ جگہ، یار یہ کون سی جگہ ہے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ وہاں پر کچھ مشرکوں کی قبریں بھی تھیں، کھنڈر بھی تھے، اور کچھ جھاڑیاں وغیرہ یہ ساری اٹھی بھی تھی۔ وہ پتہ لگا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ اچھا، اللہ کی مہربانی، وہ بچے بھی مسلمان تھے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ سے پیسے نہیں لینے، ہم اللہ سے یہ پیسے لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ بولو کتنے پیسے لینے؟ جھگڑا ہوا ہوگا لازمی۔ تو وہ جناب حضرت صدیق نے، یاد رکھنی ہے میری بات، بھول نہیں جانا، 10 درہم میں وہ جگہ خریدی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ 10 درہم میں جگہ خریدی تھی، مسجد نبی شریف کی جگہ۔ یہ یاد رکھنا ہے، سب نے بات یاد رکھنی ہے، بھول نہیں جانا۔ کئی لوگ کیا کہ بلائیں گے آپ کو کتنے میں؟ 10 درہم میں۔ پیسے کس نے دیے؟ جناب حضرت صدیق نے پیسے دیے۔ اچھا، اب جناب وہاں جناب تعمیر شروع ہوگی۔ یا اللہ، تو ان کے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، کس چیز کی تعمیر کریں گے؟ اب وہاں کا جو ایک دیسی طریقہ تھا نا، کھجوروں کے درخت کاٹے گئے، ان کی وہ جو کیا ہوتی ہیں وہ شتیر، وہ ڈالے گئے، اور بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے نا، کچی اینٹوں کی دیوار تھی، بعد میں پھر بنتی رہی۔ جو خلفاء آئے، انہوں نے مسجد شریف میں توسیع کی۔ اچھا، اب یہ بات یہاں چھوڑو، یہ مسجد بن گئی۔ اچھا، اس مسجد کا جو قبلہ تھا نا، وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ یہ بیت المقدس 16 یا 17 مہینے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھی ہے، اسی مسجد میں، یعنی مسجد شریف میں۔ اب جناب کیا گئے، آپ چلے گئے ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ کہ ان کا مکان 2 منزلہ مکان تھا۔ پتہ نہیں اللہ کے رسول کے لیے بنایا ہو، یہ اس کو پتہ ہے، 2 منزلہ مکان تھا۔ اب آپ نے پیشکش کی، آپ نیچے رہیں گے یا اوپر رہیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اگر نیچے رہوں گا تو ان کے گھر والوں کو آرام ہوگا، میرے پاس تو ہر وقت بندوں نے آنا ہے۔ وہ آپ کو نیچے کا مکان دیا گیا۔ لو، اب اس مسجد کی بات سن لیں آپ، یہ میں بات کروں گا۔ اب جو نماز کے مسائل ہیں میں ان کو بیان کروں گا، ابھی نہیں کرنا۔ نماز کے مسائل بیان کریں گے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے نیت باندھنی ہے، کیسے آپ نے نماز میں شامل ہونا ہے، وہ میں ساری باتیں بتاؤں گا، اللہ نے اگر توفیق دی تو۔
اب ذرا بات سن لیں آپ کے حجرے بھی بن گئے، وہی وہ کچی اینٹ ہو گئے، ان کے اوپر چھت بھی وہی ان کی ٹہنیوں کی چھت، اس کی کیا کھجوروں کی ٹہنیوں کی چھت، اس کو مسئلے کو چھوڑیں آپ۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح مدینے میں ہوا ہے۔ اب جناب جب یہ حسن اور حسین، ایک ان کے بھائی سے محسن، حسن حسین اور محسن، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، سامنے سے حضرت حسن حسین دونوں ہی آ رہے، گرتے پڑتے ہوئے گرتے پڑتے ہوئے گرتے پڑتے ہوئے۔ اچھا بھائی آپ خطبہ دے رہے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، تو آپ سے برداشت نہیں ہوا، خطبہ چھوڑ کے نہ جا کے ان کو اٹھا لیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ انما اولادکم واموالکم فتنہ۔ یہ دیکھ لو ہمارے رسول کے ساتھ ہی یہ ہوا۔ اچھا پھر یہاں بٹھا لیا بچے کو، حسن تھے ان کو یہاں بٹھا لیا۔ اب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی خطبے کی طرف، یعنی خطبہ دے رہے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اور حضرت حسن، ایک اور بات ہے جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ایک آپ کی بیٹی ہوتی تھی، اس کے گھر بیٹی ہوئی اور اس بیٹی کا نام امامہ تھا، وہ بھی اسی طرح ہی آیا کرتی تھی، بلکہ بعد اب آپ اس کو اپنے پاس بٹھا لیتے، یعنی نماز کی شکل میں، اور جب اٹھتے تو یہاں اٹھا کے نا اس طرح ہاتھ کر کے نماز۔ اچھا اب میں بتاؤ یہاں میں کیا مسئلہ بیان کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ اب اگر یہاں ہوتے ہاتھ تو اس بچی کو کیسے اٹھاتے؟ ٹھیک نہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اچھا مجھے ابھی کل پرسوں خبر ملی، یہ میری بات ہے کہ مرکزی جمعیت والوں نے میرے اوپر بڑا زور لگایا ہے، میرے جتنے بھی تعلق دار تھے نا، انہوں نے سب نے مجھے کہا اپنے گھر آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، جہاں کہیں ملتے ہیں نا لاہور آگے پیچھے۔ تو میں نے کہا یار میں تو گھر ہوں۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، جیسا کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ امامہ کو کیسے اٹھاتے تھے، ہاتھ یہاں تھے نا، یہاں ہوتے تو امامہ نے تو گر جانا تھا۔ اب یہ جو میں مسائل بیان کیا کرتا تھا نا، اب انہوں نے دیکھا کہ سلفی صاحب تو نہیں آ رہے، اب انہوں نے میری ساری کیسٹیں پورے ملک سے ڈھونڈ کے انہوں نے ایک اکیڈمی بنا دیا، نام میرا نہیں ہے لیکن کیسٹیں وہاں میری ہیں۔ وہاں سے اب وہ لوگ اگر کہیں مسئلہ بنتا نا، وہ میری کیسٹیں سنتے ہیں اور اس کا جواب جا کے دیتے۔ یہ تین چار دن کی بات ہے، مجھے کسی نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے مرکزی جمعیت کے دفتر میں، انہوں نے آپ کی کیسٹیں وہاں پر اکٹھی کر لی۔ اچھا اب اس میں نا میں نماز میں نا بات کریں گے، اب بات یہاں ختم۔ اب کل انشاءاللہ تعالی نماز کے مسائل پہ بات کریں گے۔ سبحانک اللہ۔